آخری سوال ہے جی، عاصم سلیم ہیں جہلم سے۔ وہ کہتے ہیں محمد بن سلمان نے G20 سمٹ میں شرکت سے پہلے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، لیکن ان کا اب یہ دورہ کٹائی کا شکار نظر آتا ہے۔ دوست ممالک نے بھی پاکستان کے حالات دیکھ کر نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے یا کچھ اور ہے۔ نہیں عاصم سلیم صاحب، ایسے نہیں، خارجہ پالیسی کی نہیں، یہ پاکستان کی ناکامی اوور آل۔ اور یہ پالیسی کیا ملتی ہے؟ خارجہ پالیسی اندر ہوتی ہے، اندر کچھ ہوگا تو باہر خارجہ خورجہ کریں گے، بھوکے لگے گا کیا خارجہ پالیسی ہونی۔ اور یہ انسانی نفسیات ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک خاندان میں 3-4 بھائی ہیں، ان کے بچوں کی آپس میں رشتے نہیں ہوں گے اگر ان کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق آ جائے، 19-20 کا چل جاتا ہے، 18-20 کا چل جاتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کبھی سنا ہے؟ اور قوموں اور ملکوں کے درمیان ہماری تاریخ آپ نے خلفائے راشدین سے لے کے آپ دیکھو، پاور پلے، حضرت امیر معاویہ نے خلافت کو موروثیت میں تبدیل، ملوکیت میں، بادشاہت میں تبدیل کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ان کا بیٹا تھا نا یزید، شمر مسلمان نہیں تھا، ابن زیاد مسلمان نہیں تھا۔ اچھا، آٹومنز میں آپس میں خدا کی پناہ بیٹے تک مروا دیتے تھے۔ مغلوں کا دیکھ لیں آپ نے، اورنگزیب، حضرت اورنگزیب نہ کوئی بھائی چھوڑا، نہ کبھی نماز چھوڑی، کوئی سگا بھائی بھتیجا نہیں چھوڑا۔ سب بھی دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ جو ہم پاکستانیوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے اور ہم بن گئے ہیں آرام سے برادر اسلامی، کیڑا برادر ہے؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اتنی طویل ہولناک جنگ ایران اور عراق کے درمیان برادر اسلامی تھے، کیا تھا وہ؟ مجھے سمجھا دیں آپ۔ یا برادر برودر کوئی نہیں ہوتا، یہ ہمیں کہنے کی حد تک باتیں ہیں۔ یہ جو اب چائنا کی، پہلے اس کی چمچا گیری کر رہے تھے امریکہ کی، اب چائنا کی چمچا گیری شروع ہے، ہمالیہ سے اونچی تو چمنجروں سے گہری تو چھے میٹھی تو فلانا۔ نانسنس، یہ نہیں ہوتا۔ قوموں کی سطح پہ اپنے اپنے ممالک، خاندانوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سیگل سے لے کے سروس انڈسٹریز والے، ان کے جو مختار تھے بھائی، سعید صاحب کو تو میں نہیں اتنا جانتا تھا، احمد مختار وزیر بھی رہے، وہ ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق تھا۔ سپلٹ ہو گیا، یہ سب ہر خاندان میں ہوتا ہے۔ تو ادھر برادر ملک کیسے برادر ہو گئے؟ یہ خانہ دے خان پر ہے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ اب ہندوستان بہت طرح کی کہانی ہے۔ سعودی عربیہ ایک ذمہ دار ملک، خاص طور پہ ایم بی ایس، جس طرح وہ ایم بی ایس لے کے جا رہا ہے سعودی عربیہ، اس نے جو جمود تاری تھا، جو ہم سب پہ تاری توڑ رہا ہے، وہ اللہ اسے سلامت رکھے، ہمت دے، حوصلہ دے، وہ توڑ رہا ہے یہ جمود۔ اسلام کے بارے میں علی شریفی کا ایک قول یاد رکھیں ہمیشہ، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس۔ اللہ ایک ہے، یہ مستقل، قرآن پاک آخری مستقل، حضور آخری پیغمبر مستقل، باقی قدم قدم پہ سوچو۔ اب ہمارا چیف سیکرٹری اونٹ پہ بیٹھ کے ڈیفنس سے شروع ہو جائے، شام کو پہنچے گا سیکریٹریٹ، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ بڑی میجر قسم کی تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا ہے، جو وارے کا ہے وہ کرو۔ برادر، اب بات سنیں، ایک دکان ہو، ایک محلہ ہے، ایک بازار ہے بہت بڑا، اس میں ایک ہندو ڈاکٹر بھی ہے، ایک سکھ ڈاکٹر بھی ہے، ایک مسلمان ڈاکٹر بھی ہے، ایک یہودی ڈاکٹر بھی ہے، اور فلان ڈاکٹر بھی ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہے تو اس کے پاس جائے گا جس کی شہرت ہے کہ یہ اعلیٰ ترین چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا ہندو ہو، یہ ریئلٹی ہے۔ اگر پتا ہوگا یہ مسلمان ڈاکٹر جو ہے یہ بیچارہ ابھی 2 نمبر ہے، یا اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، یا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ زندگی ہے۔ آپ جاؤ گے کسی سٹور پہ سامان خریدنے، وہ گنڈ کپ وہاں بیٹھا ہوگا، آپ نہیں جاؤ گے، دوسرا کو پتا ہے اچھا سلوک کرتا ہے، کم نہیں تولتا، جھوٹ نہیں بولتا، فلانا۔ تو یہ زندگی ہے بھائی، اس میں کہ وہ اپنا وہ ایم بی ایس فلانا کیا، اور خارجہ پالیسی کوئی نہیں ہوتی۔ ہم جیسے ملکوں کی کیا پالیسی ہونی ہے؟ خارجہ خورجہ کیا ہے؟ خارجہ پالیسی ملک کے اندر ہوتی ہے۔
اس میں دم ہوگا، وقار ہوگا، جان ہوگی، اکانومی ہوگی، مورالٹی ہوگی، لوگوں کے اندر کوئی ویلیوز ہوں گی،